ناظرین، ڈرامہ سیریل آفت کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ محمود وریشا اور مہک کو سمجھا دیتا ہے کہ فی الحال علی کے رشتے کے لیے تم لوگ چپ رہو اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے رہو۔ میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر دوں گا کہ وریشا کی شادی علی سے نہیں ہو پائے گی، لیکن وریشا کو لگتا ہے کہ محمود کی باتوں پہ عمل کر کے اس نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی ہے، کیونکہ علی کے ساتھ وریشا کی شادی پکی ہو جاتی ہے، نکاح کی ڈیٹ بھی آ جاتی ہے، لیکن محمود ابھی تک بھی کچھ نہیں کر پایا۔ اب نکاح سے پہلے گھر والے مہندی کی رسم رکھتے ہیں تو وریشا بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ بھلا میں علی کے ساتھ دلہن بن کے کیسے بیٹھ سکتی ہوں۔ اپنی ماں پہ بھی غصہ کرتی ہے اور اپنے اسٹیپ ڈیڈ کو بھی کال کر کے اچھی خاصی سناتی ہے، تو محمود کہتا ہے کہ وریشا، مجھے تم سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ تمہاری ماں تو بے وقوف اور جذباتی تھی، تم بھی اگر اس کے نقش قدم پہ چلی تو تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنے والا۔ اس لیے وریشا سے کہتا ہے کہ مہندی کی تقریب میں تم نے خوش خوش نظر آنا ہے، کسی کو یہ بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے کہ تم اس شادی سے خوش نہیں ہو۔ لیکن مہک کو لگتا ہے کہ اس دفعہ محمود کی ساری چالاکیاں، ساری پلاننگز دھری کی دھری رہ جائیں گی، اس لیے کال کر کے اسے سنا دیتی ہے کہ ادھر بی جان اور گھر والے وار پہ وار کیے جا رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس بار تم صرف پلاننگز ہی کرتے رہ جاؤ گے اور یہ لوگ وریشا کو علی کے ساتھ رخصت بھی کر دیں گے۔ لیکن محمود مہک سے کہتا ہے کہ تم اپنا منہ بند رکھو، میری وریشا سے بات ہو گئی ہے، جیسے جو چل رہا ہے چلنے دو، میں سب سنبھال لوں گا۔ اب وریشا محمود کے کہنے کے مطابق اپنی مہندی میں تو بہت خوش خوش نظر آتی ہے، لیکن مہندی ختم ہو جانے کے بعد بہت پریشان ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ڈیڈ کچھ کر بھی پائیں گے یا نہیں۔ دوسری طرف وریشا کے نکاح کا جوڑا بھی آ جاتا ہے تو بی جان تو جوڑے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ اب وریشا، وہاج اور شفا وہیں پر موجود ہوتے ہیں تو بی جان وہاج سے ہی کہتی ہیں کہ وہاج، ذرا یہ دوپٹہ وریشا کے سر پہ اوڑھا کے تو دکھاؤ، میں دیکھوں تو صحیح کہ میری بیٹی دلہن بن کے کیسی لگے گی۔ اب وریشا اور مہک جو نکاح کے جوڑے کو دیکھ کر اندر ہی اندر بہت غصے میں ہوتی ہیں، لیکن جب وریشا یہ دیکھتی ہے کہ بی جان نے وہاج سے کہا ہے میرے سر پہ یہ دوپٹہ اوڑھانے کے لیے، تو اس کے دل میں تو جیسے لڈو پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب وہاج وریشا کے سر پہ دوپٹہ رکھتا ہے تو وریشا کے چہرے پر ایسا رنگ آتا ہے کہ وہ سچ میں بہت خوبصورت لگتی ہے۔ بی جان تو واری صدقے جاتی ہیں کہ میری وریشا دلہن بن کے کس قدر خوبصورت لگنے والی ہے۔ اور وہاج بھی چونکہ وریشا کے لیے دل صاف کر چکا ہے کہ اب تو اس نے رخصت ہو کے چلے ہی جانا ہے، تو بہت خوش اخلاقی سے پیش آتے ہوئے کہتا ہے کہ بھائی کمال ہے وریشا، تم تو سچ میں یہ دوپٹہ لے کے بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اور پھر اپنے ڈیڈ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کیا خیال ہے ڈیڈ؟ تو مختار بھی کہتا ہے کہ ماشاءاللہ وریشا، سچ میں بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ ہر نظر بد سے تمہیں محفوظ رکھے۔ اب مہک اور وریشا جب کمرے میں جاتی ہیں تو مہک بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، وریشا سے کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے محمود نے اس دفعہ ہمیں برا پھنسا دیا ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ لوگ تمہاری علی سے شادی کروا کے ہی رہیں گے۔ لیکن وریشا کو اپنے اسٹیپ ڈیڈ پہ بہت بھروسہ ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ کو اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے ڈیڈ پہ پورا ٹرسٹ ہے کہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ میری شادی علی سے نہیں بلکہ وہاج سے ہوگی تو ایسا ہی ہوگا۔ تو مہک وریشا سے کہتی ہے کہ محمود پہ اتنا ٹرسٹ بھی نہ کرو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ تمہارے ڈیڈ سے ہینڈل ہونے والے نہیں ہیں، میں نے ان کے بیچ زندگی گزاری ہے، میں انہیں محمود سے زیادہ جانتی ہوں۔ محمود بھلا یہاں کے معاملات کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ان لوگوں کے ہوش ٹھکانے لگانے کے لیے تو میں ہی کافی ہوں۔ وریشا جب اپنی ماں کو اس طرح سے چیختے چلاتے دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ اچھا، مجھے تو آپ بڑی انسٹرکشنز دے رہی ہوتی ہیں کہ وریشا تحمل سے کام لو، صبر سے کام لو، اور خود اگر آپ ابھی جا کے بی جان سے کوئی شکایت کریں گی تو انہیں یہی لگے گا کہ میں اتنے دنوں سے ڈرامہ کر رہی تھی اور میں ہی اس شادی سے خوش نہیں ہوں۔ اس لیے پلیز آپ ان تمام معاملات سے خود کو دور رکھیں اور ڈیڈ کو ہی ہینڈل کرنے دیں، کیونکہ مجھے ڈیڈ پہ زیادہ ٹرسٹ ہے آپ کی نسبت۔ مہک کو وریشا کی بات سن کے غصہ تو بہت آتا ہے کہ کیسے محمود نے اسے مکمل طور پہ اپنی مٹھی میں کر کے اپنی ہی ماں کے خلاف کر دیا ہے، لیکن اب وہ کچھ کر بھی تو نہیں سکتی۔ دوسری طرف علی چاہتا ہے کہ وہ نکاح سے پہلے ایک دفعہ پھر وریشا سے مل لے تاکہ ہم دونوں کی مزید انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، جس کے لیے وہ وہاج سے ہی ریکویسٹ کرتا ہے
وہاج وریشہ اور شفا کو لے کر علی سے ملنے پہنچ جاتا ہے۔ اب وہاں پر باتوں باتوں میں وریشہ علی سے پوچھ لیتی ہے کہ علی ایک بات سچ سچ بتانا کہ تمہاری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی میں ہوں یا مجھ سے پہلے بھی تمہاری زندگی میں کوئی تھی؟ علی تو تھوڑی دیر کے لیے وریشہ کو دیکھتا رہ جاتا ہے اس سوال پہ، جبکہ وہاج کو وریشہ پہ بہت غصہ آتا ہے کہ بھلا نکاح سے ایک دن پہلے اس طرح کے سوالات کرنے کا کیا مقصد ہے۔ اس لیے اسے سمجھاتا ہے کہ وریشہ یہ کیسا سوال ہے؟ تو وریشہ وہاج کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ علی کو جواب دینے دو وہاج۔ تو علی وریشہ سے کہتا ہے کہ میں تم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا کیونکہ میں ہمارے رشتے کی بنیاد جھوٹ پہ رکھنا ہی نہیں چاہتا، تو سچ یہ ہے کہ میری زندگی میں پہلے تھی کوئی اور لڑکی۔ تو وریشہ اس طرح سے شو کراتی ہے کہ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا، ویسے بھی اسے کیا فرق پڑتا ہے، علی کی زندگی میں جتنی بھی لڑکیاں ہوں اس نے کون سا علی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ بہرحال کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، سب کا پاسٹ ہوتا ہے، ویسے میں پوچھ سکتی ہوں کہ وہ لڑکی تھی کون؟ وہاج ایک دفعہ پھر انٹرپٹ کرتا ہے، وریشہ کو وارن کرتا ہے کہ مزید اس طرح کے سوالات نہ کرو، لیکن وریشہ کہتی ہے کہ اگر علی سچ بتا رہا ہے تو وہاج تمہیں کیا پرابلم ہے؟ علی بھی دیکھتا ہے کہ وہاج اور وریشہ کی بحث سے ماحول خراب ہونے والا ہے، تو وہ وہاج کو ہی سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہاج مجھے کوئی پرابلم نہیں، وریشہ جو مرضی مجھ سے پوچھ سکتی ہے، میں اسے سچ بتا سکتا ہوں۔ اور جب علی بتاتا ہے کہ وہ لڑکی شفا تھی تو وہاج اور شفا کے چہرے کے رنگ تو اڑ جاتے ہیں، جبکہ وریشہ کا دل تو خوشی سے اچھلنے لگتا ہے۔ اب سچویشن اتنی آکورڈ ہو جاتی ہے کہ وہاج اور شفا تو وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، جبکہ علی اور وریشہ سے کہتے ہیں کہ تم دونوں آپس میں باتیں کرو۔ اب علی وریشہ سے کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس میں بھی کچھ ایسا ہے جو میرے لیے جاننا ضروری ہے؟ تو وریشہ چونکہ علی سے جان چھڑانا چاہتی ہے تو اسے ایسی ایسی نیگیٹو باتیں بتائے گی کہ علی خود ہی وریشہ سے دور ہو جائے، اس لیے کہتی ہے کہ میرے جو اسٹیپ ڈیڈ ہیں نا وہ میرے لیے ایک بھیانک سچائی ہیں، اور پھر جان بوجھ کے علی کے دل میں شک ڈالنے کے لیے کہتی ہے کہ میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر میری زندگی میں وہاج نہ ہوتا تو شاید آج میں برباد ہو چکی ہوتی۔ لیکن علی اس سب کے باوجود بھی وریشہ کے ساتھ بہت محبت اور اپنائیت سے پیش آتا ہے، تو وریشہ کو تو بہت غصہ آتا ہے، گھر جا کے محمود کو کال کر کے کہتی ہے کہ اس پہ تو کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہو رہا، وہ تو ابھی بھی میرے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہے۔ تو محمود ایک نیا ڈرامہ سوچتا ہے، وریشہ سے کہتا ہے کہ تم علی کو ایک دفعہ پھر کھانے پہ بلاؤ اور اس سے تم محبت سے ہی بات کرنا، باقی سچویشن میں خود سنبھال لوں گا۔ وریشہ محمود کے کہنے کے مطابق علی کو بلاتی ہے اور وہاں پر علی کا ہاتھ بہت محبت سے تھام لیتی ہے اور اس سے محبت کا اظہار بھی کرتی ہے کہ اسی دوران محمود وہاں پہنچ جاتا ہے اور خود کو بہت ظالم جابر ثابت کرنے کے لیے وریشہ کا ہاتھ زور سے علی کے ہاتھ سے کھینچ کے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو کیا لگتا تھا مجھ سے چھپ جاؤ گے؟ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں بھی اور تمہاری ماں کو بھی۔ وریشہ علی کے سامنے خود کو بہت مجبور اور بے بس ظاہر کرتی ہے۔ علی فوراً سیکیورٹی سٹاف کو بلواتا ہے اور محمود کو وہاں سے دھکے مار کے باہر نکلوا دیتا ہے۔ اب محمود کا یہ ڈرامہ بھی فلاپ جاتا ہے کیونکہ علی اس سب کے بعد بھی شادی سے پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ وریشہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے دل و جان سے تیار ہوتا ہے۔ اب نکاح کا دن بھی آ جاتا ہے۔ محمود، وریشہ اور مہک کو تو یہی لگ رہا ہے کہ اب عمر اور اس کے گھر والے بارات لے کر نہیں آئیں گے۔ وریشہ دلہن بنی تیار بیٹھی ہوگی، تو جب بارات نہیں پہنچے گی تو یہ صحیح موقع ہوگا مختار اور بی جان کو ایموشنلی بلیک میل کرنے کا کہ اب وریشہ سے کون شادی کرے گا۔ تو بی جان اور مختار خود وہاج کو حکم دیں گے کہ اسے ابھی اور اسی وقت وریشہ سے نکاح کرنا ہوگا۔ تو وریشہ تو خوش شادی کے لیے تیار ہوتی ہے کہ آج اس کا فائنلی وہاج سے نکاح ہو جائے گا، لیکن اس کے ارمانوں پہ تب پانی پھرتا ہے جب علی اور اس کے گھر والے بارات لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ مہک تو یہ دیکھ کر بہت گھبرا جاتی ہے، فوراً محمود کو کال کرتی ہے اور غصے سے کہتی ہے کہ وہاں لڑکے والے تو بارات لے کر آ بھی گئے، تمہارے اس ڈرامے کا عمر پر یا اس کے گھر والوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب محمود اپنی آخری چال چلنے والا ہے، عمر کو کال کرے گا اور کہے گا کہ نکاح کرنے سے پہلے بس ایک دفعہ باہر آ کے میری بات سن لیں۔
عمر پریشان ہو کے جب باہر اٹھ کے جائے گا کہ ایسی کون سی بات ہے۔ اب محمود عمر کو کچھ پکچرز دکھائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ وریشا کی پارٹی وغیرہ کی یا اس کے پرانے بوائے فرینڈ کے ساتھ پکچرز ہوں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس سب کے باوجود بھی عمر وریشا کے ساتھ نکاح کرے گا یا نہیں، یہ ہمیں پتہ چلے گا آنے والی ایپیسوڈز میں۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ناظرین؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔